ناول جنہیں راستے میں خبر نہ ہوئی، جس کی رائٹر ہیں نیلم ریاست، اور اس کی فرمائش کی تھی سیدہ اقرا نے۔ یہ نیلم ریاست کا ناول ہے، اور میں آپ کو بتا دوں نیلم ریاست کے سارے ناول بہت اچھے ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ میں نے جتنے پڑھے ہیں سارے کے سارے مجھے بہت پسند آئے ہیں، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی اچھے لگیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے ہم ناول کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے آلریڈی اسے ریڈ کر لیا ہے۔ ایک دن میں خالی بیٹھی تھی، میں نے سوچا اسٹارٹنگ کے 2-3 پیجز ریڈ کر کے دیکھتی ہوں، پر میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے جب ریڈ کرنا سٹارٹ کیا تو پھر میں نے اینڈ کر کے ہی چھوڑا۔ ناول بہت ہی اچھا ہے، ٹپیکل لو سٹوری سے بالکل ہٹ کر یہ ناول ہے داؤد کے بارے میں۔ داؤد ایک لڑکا جو کہ کافی ہینڈسم اینڈ اٹریکٹیو ہے، دیکھنے میں رئیس آن بان شان والا ہے، لیکن کیا سچ میں وہ رئیس ہے، یا کہاں سے اس کی رئیسی آتی ہے، یا کیسا ہے وہ لڑکا، یا کیسے وہ اپنی جرنی طے کرتا ہے، اس کی کہانی ہے۔ یہ ناول داؤد کی ہی کہانی ہے، تو ہم داؤد کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا خاص بات ہے داؤد میں، جنہیں راستے میں خبر نہ ہوئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں بیٹوں، ذرا اس بات پر غور ضرور کرنا، یہاں پر میری بہت سی مائیں، بیٹیاں، بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں۔ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اس نقطے پر غور ضرور کیجیے گا اور اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی قدر کریں۔ پورے ہال میں خاموشی طاری تھی، جہاں ہر روز افطاری کے بعد خصوصی خطاب اور پھر دعا تراویح پڑھائی جاتی۔ یہ سب رمضان کریم کی رونقیں تھی۔ ملک کے بیشتر حصوں کی طرح اس درسگاہ میں بھی سحری اور افطاری میں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو فری کھانا دیا جاتا۔ لوگ صبح شام جوک در جوک آتے، صفیں بچھا کر کھانا لگا دیا جاتا۔ آج 24واں روزہ تھا۔ ادارے کے روح رواں اعتکاف میں بیٹھے بہت سے افراد سے خطاب کر رہے تھے۔ سبھی لوگ انہیں انتہائی ادب سے سن رہے تھے، مگر باہر گیٹ کے قریب بچی تھوڑی سی جگہ پر گٹری بنا ایک وجود مسلسل جھٹکوں کی زد میں تھا۔ سارا دن نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا، مگر دن ڈھلتے ہی یہاں آ جاتا، انتظامیہ کے آدمیوں کے ساتھ مل کر کھانا تقسیم کرتا، صفائی کروانے میں مدد کرتا، نماز پڑھتا، خطاب سنتا، اور دعا کے وقت اس کا وجود ایسے ہی جھٹکوں کی زد میں آ جاتا۔ نہ جانے کون سے دکھ اس کو رلاتے تھے، نہ جانے کیا روگ دل میں چھپائے پھرتا تھا کہ آنکھوں کا سیلاب رکتا ہی نہ تھا۔ پیمانہ تو تبھی چھلکتا ہے نا جب بھر جائے، اس میں اور گنجائش نہ رہے، رو رو کر وہیں سو جاتا۔ صبح سحری کرتا، نماز پڑھتا، کھانا تقسیم کرتا، برتن اٹھاتا، کبھی دھلوا بھی دیتا، اور پھر مدرسے سے نکل جاتا۔ خطاب ابھی بھی جاری تھا۔ آج کا موضوع ماں تھی۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آج یہاں اس وقت جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا تجزیہ خود کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اپنی ماں کے لیے ٹائم ہے؟ آج کس نے پوچھا کہ اماں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کتنوں نے آج کوشش کی کہ ماں کا دل نہیں توڑنا؟ یقیناً ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ میرے نوجوانوں، وقت کی قدر کو پہچانو۔ تمہارے ماں باپ وہ خزانہ ہے جو ایک دفعہ چھن گیا تو قیامت تک واپس نہیں ملتا، بلکہ جس نے دنیا میں اس خزانے کی قدر نہ کی، اس کا آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں۔ خطاب جاری تھا، مگر گیٹ کے قریب ننگی جگہ پر چادر کی بکل میں خود کو گٹری کی طرح لپیٹ کر بیٹھا وجود جھٹکے کھاتا کھاتا یکدم ساکت ہو کر ایک طرف لڑک گیا۔ کسی کا اس کی طرف دھیان نہ تھا۔ وہ ان گزرے 1 سال اور 14 دنوں میں اتنا رویا تھا کہ آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے تھے، اور شرمندہ اس قدر تھا کہ اس کے قدم شرمندگی کے مارے اپنے گھر کی طرف اٹھتے ہی نہ تھے۔ بس ایک ہی خیال اس کے دماغ میں رہتا کہ کاش وہ اپنی زندگی کے بیتے دنوں کو واپس موڑ سکتا اور اپنی غلطیاں سدھار پاتا، مگر گیا وقت اور بہتا پانی کبھی واپس نہیں آتے۔ اس کا سب سے بڑا غرور اس کی ظاہری شخصیت تھی۔ گورا رنگ، کھڑے نکوش، بلند قامت، بھرا ہوا مضبوط جسم، بس یہی وہ خوبیاں تھیں جنہوں نے اس کا دماغ ہواؤں میں اڑا رکھا تھا۔ اور دوسری طاقت تھی دوست، جگری یار، ایک محلے کا ڈرائی کلینر جو 24 گھنٹے خدمت میں حاضر، جب چاہے جیسا چاہے لباس اٹھایا، نہا دھو کر زیب تن کیا۔ دوسرا دوست پہلے سے بھی زیادہ جانسار تھا، ایک ورک شاپ پر سینئر میکینک تھا۔ جب بھی مالک سر پر نہ ہوتا، وہ داؤد کی فرمائش پر گاڑی چند گھنٹوں کے لیے ادھار دے دیتا۔ اس طرح پہننے کے لیے اچھا لباس اور گھومنے کے لیے نت نئی گاڑی حاصل کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
خوش شکلی کے باعث محلے کی چھوڑ سارے خاندان کی لڑکیاں اپنی جیب میں تھیں۔ نئے سے نئے ماڈل کا موبائل فون قسطوں پر حاصل کیا جاتا۔ قسطیں دینا اس کی سر دردی تھی بھی نہیں۔ دن رات کتابوں میں گم بہن کس کام کی تھی؟ اتنے بچوں کے ساتھ سر کھپا کر انہیں ٹیوشن پڑھاتی تھی، تو آخر اپنے بھائی کا اتنا تو حق تھا نا کہ اس کے موبائل کی قسطیں دے دیتی اور کبھی کبھار بیلنس ڈلوا دیتی۔ آخر ایک لوتا جوان بھائی تھا، بہن اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ ہر موقع پر ملنے والی گفٹ علیحدہ، بےغیرتی اس انتہا کی کہ کبھی جو لڑکیوں سے چیزیں مانگتے ہوئے شرم آئی ہو، بڑے آرام سے یاد دلوایا جاتا کہ اس دفعہ میری سالگرہ پر کیا دے رہی ہو۔ وہ تو سال میں صرف 12 مہینے ہیں، اگر 24 بھی ہوتے تو ہر ماہ اس کی سالگرہ ہونا لازم تھا۔ نت نئے ڈیزائن کی شرٹس، پتلونیں، جوتے، رومال، جیل، پرفیومز، سن گلاسز، مہنگے ریسٹوران میں کھانے، راوی بس چین ہی چین لکھ رہا تھا، کیونکہ یہ ساری زندگی وہ 150 لمبی لسٹ پوری کرتی تھی جو اس کے فون میں موجود رہتی۔ اس کا رکھ رکھاؤ، اس کے انداز و اطوار، اس کے آپا اور جانیاں دیکھ کر کوئی بھی انجان آدمی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ داؤد اکرام ریڈی والے کا بیٹا ہے۔ آپ اگر قسم کھا کر بھی کہتے ہیں کہ یہ خوشبو اڑاتا وجود اکرام ریڈی والے کے گھر میں ہی پیدا ہوا ہے تو کوئی نہ مانتا۔ ارے کہاں صحت مند، تندرست و توانا جوان داؤد اکرام، اور کہاں وہ فٹ پاتھ پر صبح سے شام کھڑا رہنے والا شکستہ وجود جس کے چہرے کی جھریوں میں ہر آن اضافہ ہوتا ہے۔ ساری عمر کی مشقت، چہرے پر رقم، جھکے ہوئے کندھے، میلی سی پگڑی، پیروں میں دھول سے اٹی ہوئی نیلون کی چپل، اور کوئی تو خدا کا خوف کرو، وہ تو دیکھنے میں ہی کسی رئیس کی اولاد لگتا ہے، اور یہ بابا تو اس کے نوکروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ کہاں اس کا باپ ہو سکتا ہے؟ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ ہونے کا ہی انعام ہے کہ اکرام ریڈی والا وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا، ہار مان گیا۔ اس نے یہ خیال بھی چھوڑ دیا کہ اس کا کوئی جوان بیٹا بھی ہے۔ سارا مسئلہ تب ہوا جہاں اسے محبت ہو گئی۔ پہلے لڑکیوں کو اس سے محبت ہوتی رہی، اس دفعہ اسے کسی لڑکی سے محبت ہوئی۔ فرق تو پڑنا ہی تھا، پہلے وصول کرتا رہا تھا، اب دینے کی باری آئی تھی، اور زوبیا تھی بھی تو کیسی دودھ ملائی کی بنی۔ چیزیں تو ایک طرف، بندے کا جی چاہے بس جان بھی مانگے تو بسم اللہ کر کے سر قدموں میں وار کر رکھ دے۔ چھوٹی چھوٹی فرمائشیں تو وہ ماں کے غلے میں سے پیسے لے کر پوری کرتا رہا، مگر اس دفعہ فرمائش بڑی آئی تھی۔ زوبیا نے آئی فون مانگا تھا اور داؤد اکرام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے فوراً اسے آئی فون دلا دے۔ قسطوں پر چیزیں دینے والے پٹھان نے بھی انکار کر دیا تھا کہ پہلے پہلا حساب پورا کرو پھر بات کرنا۔ آ جا کر رہ گئے گھر والے تو ہمیشہ کی طرح ان کی شامت آ گئی۔ رات کے اندھیرے میں گھر کے بڑے کمرے سے اس کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آخر کیوں اللہ نے مجھے آپ جیسے کنگلوں کے گھر پیدا کیا ہے؟ نہ کبھی ڈھنگ کا کھانے کو ملا ہے، نہ پینے کو، جب بھی کوئی چیز مانگی ہے بس اپنی مسکین سی شکلیں دکھا دیتے ہیں۔ اس سے چھوٹی مائرہ کو علم تھا عقل کا اندھا ہے، کبھی نہیں سمجھے گا، اسی لیے خاموشی سے ضبط کیے اسے سنتی رہی۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے، چاہے گھر بیچے یا جو مرضی، مجھے ہر حال میں 1 لاکھ چاہیے۔ 4 دن ہے آپ کے پاس۔ مائرہ دھک سے رہ گئی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کہاں سے آئے گا اتنا پیسہ؟ یہاں کھانے کے لالے پڑے اور صاحبزادے کی اپنی ہی دنیا ہے۔ تم میرے منہ نہ لگو ورنہ منہ توڑ دوں گا میں تمہارا۔ کہاں جاتی ہے ساری کمائی؟ تم کماتی ہو، ابا کماتا ہے، اماں جو سارا دن لوگوں کے کپڑے سیتی رہتی ہے، کہاں جاتے ہیں اتنے پیسے؟ مائرہ جانتی تھی کہ اگر آئینہ دکھانے بیٹھی تو وہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، اس لیے خون کے گھونٹ پی گئی۔ ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ بوڑھے ماں باپ دونوں مجرموں کی طرح سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ میں جا رہا ہوں، پرسوں جب آؤں تو مجھے رقم مل جانی چاہیے، نہیں تو آگ لگا دوں گا سارے گھر کو۔ زندگی عذاب ہو گئی ہے، اس سے تو بہتر تھا کسی یتیم خانے میں ہی پیدا ہو جاتا۔ حلیمہ بی بی نے اپنے آنسو پلو سے صاف کیے، جبکہ اکرام کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا رہا۔ داؤد چیخ چلا کر واپس چلا گیا۔ ویسے بھی گھر کو وہ تبھی آتا جب اسے پیسے چاہیے ہوتے۔ تیسرے دن گھر آیا۔ ماں نے سلائی مشین کی دراز سے پیسہ نکال کر 50,000 اس کے آگے رکھ دیے۔ اسے یہ توفیق نہ ہوئی کہ پوچھتا اتنے تنگ حالات میں اتنی رقم کہاں سے آئی؟ گھر کا سامان بیچا ہے یا گروی رکھا ہی ہو؟ الٹا ماں کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کو میں سر پر ماروں؟ میں نے 1 لاکھ مانگا تھا، اس کا کیا کروں؟ میرے پاس اتنے ہی ہیں، لے جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ ماں نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا، بس ٹھہرے ہوئے لہجے میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ کتنی سخت دل عورت ہو تم اماں، بیٹا اتنے دنوں بعد گھر آیا ہے، 1 گلاس پانی تک نہیں پوچھا،
اور کہہ رہی ہو چلا جاؤں؟ جا رہا ہوں، مجھے بھی اس ڈربے میں رہنے کا کوئی شوق نہیں، مگر مجھے 50,000 اور چاہیے، جیسے یہ ہو گئے ہیں اور بھی نکل آئیں گے، پھر جب آؤں تو میرے پیسے تیار رکھنا۔ آئی فون کی قیمت تو سیدھی 1,00,000 تھی، اس لیے اس نے کچھ سوچ کر 50,000 کا ہی ایک اچھا سا موبائل خرید کر زوبیہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا۔ اس نے مایوس سی شکل بنائی، تھوڑی دیر تک موبائل کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر بڑی ادا سے بولی، چلو اب تم لے آئے ہو تو یہی ٹھیک ہے، مگر اس دفعہ عید پر مجھے ڈیزائنر ویئر سے جوڑا چاہیے، اپنی مرضی کا، اور اس کے بعد عید پر کسی اچھے سے ریسٹورینٹ پر کھانا کھائیں گے، یاد رکھنا آپ۔ وہ دل میں خوش ہو گیا کہ چلو فون تو پسند آ گیا، اب اماں جو پیسے دیں گی اس سے دوسری چیزیں دلوا دوں گا۔ اگلی دفعہ مقررہ وقت پر جب وہ اپنے گھر آیا تو دروازے پر تالا پڑا تھا، منہ سے بڑبڑاتا واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ کر زن سے چلا گیا۔ رات کو پھر واپس آیا تو دروازے پر تالا ہی نظر آیا۔ ہمسائے سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اماں کی طبیعت خراب تھی، سبھی اسپتال میں ہوں گے۔ چلو یہ اب نئی مصیبت۔ وہ بڑے غصے میں اسپتال آیا تھا۔ جنرل اسپتال کے وارڈ میں حلیمہ بی بی دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں گم تھی، چہرے پر زردیاں گھلی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے مگر داؤد اکرام کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہوتی تو یہ سب دیکھ پاتا۔ وہ تو ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا تھا۔ رو رو کر مائرہ کی آنکھیں سوجھی ہوئی تھی۔ کل سے وہ ادھر سے ادھر بھاگ بھاگ کر دوائیاں لا رہی تھی، کبھی کوئی ٹیسٹ کروا رہی تھی۔ وہ بھی اس نے آج جن بچوں کو ٹیوشن پڑھائی تھی ان سے ایڈوانس 1 ماہ کی تنخواہ لی تھی تو خرچہ اٹھا سکی تھی۔ اس وقت وہ تھکی مرجھائی بکھری سی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر لکڑی کے بینچ پر بیٹھی تھی۔ ابا پاس اسی طرح بت بنے بیٹھے تھے۔ یہ اماں نے اب نئے ڈرامے شروع کر دیے ہیں۔ براؤن پینٹ، سفید شرٹ، پیروں میں براؤن جوتے، لباس سے اٹھتی مہنگی خوشبو۔ مائرہ نے سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا جسے وارڈ میں موجود سبھی لوگ ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کہاں سے اس کے اندر اتنی طاقت آئی، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بازو سے پکڑ کر داؤد کو کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ باہر لائی۔ بازو چھوڑو میرا، کیا جنگلیوں کی طرح کھینچ رہی ہو؟ مائرہ نے ایک جھٹکے سے بازو چھوڑ دیا۔ تمہیں انسانوں کی زبان کہاں سمجھ آتی ہے داؤد اکرام؟ تمہارے ساتھ اگر پہلے دن سے جانوروں کی طرح زبان میں بات کی جاتی تو آج میری ماں کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ 1 ہاتھ دوں گا میں تمہیں۔ ہاں مارو۔ مائرہ نے اپنے چہرے پر خود ہی تھپڑ مارے۔ مارو مجھے، تمہارے جیسے بھائی ہو تو تھپڑوں کے علاوہ اور کیا مل سکتا ہے؟ جاننا چاہو گے کہ تم ہو کیا؟ میں بتاتی ہوں آج تمہیں۔ آج مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں۔ مجھے 1 تھپڑ مارو گے تو میں تمہیں جواب میں 10 تھپڑ ماروں گی۔ تم نے میرے ماں باپ کے ساتھ جو ظلم کیا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری تو ساری دنیا میرے ماں باپ ہیں، ان کے سوا میرا ہے کون؟ تمہیں ہم پر رحم نہیں آتا؟ میں نے اپنے دن رات کی محنت کی کمائی تم پر لٹا دی۔ میری ماں نے لوگوں کے کپڑے سی کر اپنی ہڈیاں گلائیں۔ میرا باپ تمہارا جسہ پالتے پالتے وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہے، مگر تم ایک ایسی لعنت ہو جس سے جان ہی نہیں چھوٹتی۔ جانتی ہوں میں آج تم کس لیے آئے ہو۔ باقی کا 50,000 لینے آئے ہو نا، تاکہ اپنے 2 ٹکے کی سہیلی کو عیدی دے سکوں۔ داؤد غصے سے اس کی طرف مارنے کے لیے بڑھا۔ خبردار 1 قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ مائرہ کے آنسو سے دھلی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ جس نے اس کے قدم روک دیے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں نا واقف ہوں تمہاری دلچسپیوں سے؟ میں بھی اسی دنیا میں رہتی ہوں۔ میں اگر آج تک خاموش رہی ہوں تو صرف تم سے نفرت کی وجہ سے، مگر اب نہیں۔ اب بات میری ماں کی زندگی کی ہے جو اس نے تمہاری وجہ سے داؤ پر لگا دی ہے۔ تم اولاد نہیں ہو داؤد، تم جونک ہو، جونک، خون پینے والے۔ تم نے ساری زندگی میرے ماں باپ کا خون پیا ہے۔ ارے بدبخت، جس لڑکی کے لیے تم مرے جا رہے ہو، میری ماں نے اپنا گردہ بیچ کر وہ رقم تمہارے حوالے کی تھی، جس کو تحفہ دیتے وقت تم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ آیا اسے تحفہ چڑھانے والے تم اکیلے ہو یا اس کے پجاریوں میں تم جیسے اور کھڑے ہیں۔ میری ماں کی زندگی اتنی سستی تو نہیں۔ داؤد تم مر کیوں نہیں جاتے؟ آخر کیا فائدہ ہے تمہاری زندگی کا؟ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا صرف تمہاری وجہ سے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مت بنو میرا مان، مت میرے سر پر ہاتھ رکھو، پر خدا کا واسطہ ہے مجھ سے میری چھت نہ چھینو۔ میں نے کبھی ان دونوں کو خوش نہیں دیکھا، کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی انہوں نے عید پر نئے کپڑے نہیں پہنے، کبھی اچھے کھانے نہیں کھائے، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہاری خواہشات کو پال رہے ہیں۔ داؤد اتنی بڑی سزا، انہوں نے تمہیں پیدا کر کے اتنا بڑا جرم کر دیا کہ ان سے زندہ رہنے کا حق ہی چھین لو۔ تمہاری خواہشات کو پال رہے ہیں۔ داؤد اتنی بڑی سزا،
انہوں نے تمہیں پیدا کر کے اتنا بڑا جرم کر دیا کہ ان سے زندہ رہنے کا حق ہی چھین لو۔ چلے جاؤ یہاں سے، کہیں دور، کبھی واپس اپنی شکل مت دکھانا۔ تم نے ان کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ مجھے ان کا خیال اپنے بچوں کی طرح رکھنا ہے۔ میں رکھ لوں گی ان کا خیال، بس تم ہماری زندگیوں سے نکل جاؤ۔ میری ماں ہر روز اپنا کھانا تمہارے لیے بچا کے رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے تم گھر چکر لگاؤ تو وہ تمہیں کھانے کو کیا دے گی؟ ساری رات اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے کہ اگر تمہیں خیال آ گیا کہ گھر پر ماں انتظار کر رہی ہوگی اور تم آؤ تو دروازہ بند دیکھ کر واپس نہ چلے جاؤ۔ اب میں انہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ تم مر گئے ہو تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں، پھر کسی کے انتظار میں جاگتی نہ رہیں۔ ابا اندر سے بھاگتے ہوئے برآمد ہوئے اور حواس باختہ سے سیدھا مائرہ کی طرف آئیں۔ ماری بیٹا، چلو دیکھو تو تمہاری ماں کی حالت بگڑ گئی ہے۔ مائرہ کے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی، ہائے میری امی! وہ تیزی سے واپسی کو مڑی اور پھر رک گئی، پلٹ کر ایک نظر داؤد پر ڈالی جو اس کے ساتھ سے آ رہا تھا۔ غصے نفرت سے پورا زور لگا کر اس نے داؤد کو دھکا دیا، وہ لڑکھڑا گیا۔ خبردار، تم اندر نہیں آؤ گے۔ اب کیا میری ماں کی لاش بیچنا چاہتے ہو؟ ابا پہلے ہی اندر جا چکے تھے۔ مائرہ بھی روتی ہوئی چلی گئی اور اس کے قدم وہیں زمین نے جکڑ لیے۔ کوریڈور میں پہلے سے ہی کئی مرد و خواتین آ جا رہے تھے، ان میں سے کچھ دلچسپی سے اور کچھ حیرت و حقارت سے اس خوش شکل خوش لباس دراز قد جوان کو دیکھ رہے تھے کہ جس نے زندگی میں کبھی تصور تک نہ کیا کہ دبوں سے اس کی چھوٹی بہن کسی دن یوں اسے اتنے لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دے گی۔ شرمندگی اس درجے کی تھی کہ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اسپتال سے باہر نکل آیا، بنا کچھ سوچے، بس تیز تیز قدم اٹھاتا فٹ پاتھ پر چلتا جا رہا تھا۔ اس کا کہیں جانے کو ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ یہ جانتا تھا کہ جا کہاں رہا ہے۔ منظور ڈرائی کلینر کے بیٹھک میں، جہاں ساری سردیاں گرمیاں اس کا ڈیرا ہوتا، یا اپنے گھر جہاں وہ اس وقت جاتا تھا جب کوئی ضرورت ہوتی، مگر آج اس گھر پر تالا لگ گیا تھا۔ خالی اس ذہنی سے چلتے ہوئے آدھا گھنٹہ بیت گیا جب وہ ایک رہائشی علاقے میں داخل ہوا جہاں بڑی بڑی کوٹھیاں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ ایک گیٹ کے بالکل سامنے گلی کی دوسری جانب لگے پول کے نیچے قدرے اندھیرے میں وہ آخر بیٹھ گیا۔ نگاہیں سامنے گھر کی پہلی منزل پر موجود ایک کمرے پر ٹکی تھی۔ اگلا پورا گھنٹہ وہ وہیں بیٹھ کر سامنے والی کوٹھی میں موجود اس ایک کمرے کو دیکھتا رہا، پھر اپنی جیب سے موبائل نکال کر پہلے لاک کھولا اور ان باکس میں موجود نمبر پر ایک نیا میسج بھیجا، "واٹ آر یو ڈوئنگ لو"؟ تم کیا کر رہی ہو؟ دوسرے ہی لمحے جواب آیا، "ایز یوزول، گیٹنگ ریڈی فار بیڈ"، وہی سونے کی تیاری۔ داؤد کی انگلیاں ایک دفعہ پھر تیزی سے حرکت میں آئیں۔ تمہاری یہ عادت بڑی اچھی ہے، ٹائم کی بڑی پابند ہو، مگر آج میں تم سے دیر تک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میسج بھیجنے کے بعد اس کی نگاہوں نے پھر اسی کمرے کو فوکس کیا جس کی لائٹ بجھی ہوئی تھی اور پردے گھرے ہوئے تھے۔ جلدی جواب بھی آ گیا، "کیوں؟ آج کیا خاص بات ہے؟ اور تمہیں بتایا تو ہے، میری بہن میرے ساتھ سوتی ہے، اس کے سامنے بات نہیں کر سکتی، جا کر امی کو بتا دے گی، میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا"۔ موبائل کی روشن اسکرین پر ابھری عبارت پڑھتے ہوئے اس کی انگلیاں ایک دفعہ پھر حرکت میں آئیں۔ مسئلہ کیا ہونا ہے؟ اچھی بات ہے نا، اگر تمہاری امی کو علم ہو جائے، تاکہ میں رشتہ بھیج سکوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ میسج بھیجتے ہی داؤد کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، کسی قسم کا کوئی جذبہ رقم نہ تھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دیکھو داؤد، میری فیملی بہت سخت ہے اور ویسے بھی ابھی پڑھ رہی ہوں، اتنی جلدی شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ تم مجھے بتاؤ، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ کون سا وعدہ؟ تم بھول کیسے گئے ہو؟ یاد رکھنا، مت بھولنا جانو۔ تم مجھے ڈیزائنر ویئر دلوا رہے ہو۔ اچھا ابھی میسج مت کرنا، میری بہن کمرے میں آ گئی ہے، کل بات کرتے ہیں۔ آئی لو یو داؤد۔ ساؤتھ میں کس کا آئیکن تھا؟ داؤد نے اپنی سپاٹ نظروں سے اسکرین کو پڑھا، پھر فون کو واپس جیب میں رکھ کر ایک نظر کلائی پر بندھی گھڑی پر ڈالی۔ 11:15 کا ٹائم تھا۔ پورے 12:15 میں وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو رخ سامنے کوٹھی کی جانب تھا۔ بڑی آسانی سے ایک ہی جست میں دونوں ہاتھوں کی مدد سے وہ دیوار کے اوپر تھا اور لمحے کی تاخیر کیے بغیر دوسری جانب کیاری میں کود گیا۔ اس کا ذہن جیسے ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر سارا پروگرام ترتیب دے چکا تھا، اس لیے وہ بغیر سوچے سمجھے عمل کر رہا تھا۔ داؤد اکرام دوسروں کو نظر انداز کرتا آیا ہے، دھوکہ دینا کبھی بھی مشکل کام نہیں رہا، مگر یہ کیسے ہو گیا کہ کوئی اسے نظر انداز کر کے اتنا بڑا دھوکہ دے دے؟ اگر وہ معصوم ہوئی تو جن رستوں سے آیا ہوں، خاموشی سے انہی پر پلٹ جاؤں گا اور جا کر پہلا قتل اس کا کروں گا جس نے اس پر تہمت لگائی ہے۔ اور اگر مائرہ سچی ہوئی، اس کے آگے اندھیرا تھا۔ پائپ کی مدد سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہ بالکنی تک آیا۔ اس کے پیروں کی ساری دھمک غائب ہو چکی تھی، جیسے ہوا پر چل رہا ہو۔
वो बेवकूफ़ कभी नहीं था। फिर बेवकूफ़ बना कैसे? बालकनी में खुलने वाला दरवाज़ा लॉक था, मगर खिड़की खुली थी, जिस पर पर्दा गिरा हुआ था। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी पर्दों के नीचे से झांक रही थी। खिड़की के आगे कान लगाकर उसने सुनने की कोशिश की। कमरे से धीमी धीमी सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। गहरा सांस खारिज करते हुए उसने खिड़की का पट पूरी तरह खोला और अंदर दाखिल हो गया। दूसरी तरफ अपने बेड पर औंधी लेटी ज़ूबिया। फ़ोन पर किसी के साथ महवे गुफ्तगू थी। हल्के से खटके की आवाज़ पर उसने सर उठाया और मुड़कर खिड़की की तरफ देखा, और सामने मौजूद शख्स को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मारे हैरत के ज़ुबान साथ छोड़ गई। हाथ से फ़ोन छूटकर बेड पर गिर गया था और वो तेज़ी से बेड से उतर गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ी धीमी सी सरगोशी निकली थी। शायद वो सरगोशियों में बोलने की आदी हो चुकी थी, या फिर हिम्मत ही इतनी बची थी। दाऊद ने आगे बढ़कर मेन स्विच बोर्ड के कई बटन एक साथ दबाए। सारा कमरा रोशनियों से नहा गया। क्या कर रहे हो दाऊद? तुम यहाँ ऐसे कैसे? मेरे कमरे का तुम्हें इल्म कैसे हुआ? वो आंखों की बढ़ती हुई सुर्खी, अपने अंदर उठते गुस्से के उबाल और ज़ूबिया को इग्नोर करता उसी खामोशी से उसके बेड की जानिब बढ़ा और ज़ूबिया के हाथों से छूटकर गिरने वाला फ़ोन उठा लिया। कॉल अभी भी जारी थी। दाऊद ने फ़ोन कान से लगाया। हेलो ज़ूबी, बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम भी मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो जितनी मैं तुमसे करता हूँ? एक अज़ियत की लहर थी जिसने दाऊद के वजूद को जकड़ा था। फिर वो बोला, मेरे भाई, बड़ी गलत जगह पर कुंडी खटखटा रहे हो। सच्चा सौदा चाहते हो तो आज के बाद ये नंबर कभी मत मिलाना। साथ ही फ़ोन बंद कर दिया। ये क्या बकवास की है तुमने दाऊद? तुम्हारी जुरात कैसे हुई? रात के 12 बजे अकेले तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। अभी भी तुम्हारी मेरी जुरात पर शक है। सलीके से सजे बाल, जिन्हें जेल लगाकर ख़ास स्टाइल दिया गया था, जो उसके वजाहत को मज़ीद निखारता था, मगर इस खूबरू खूबसूरत बॉयफ्रेंड से ज़ूबिया को इस वक्त बड़ा खौफ महसूस हो रहा था। दाऊद, जिसका फ़ोन तुमने बंद किया है वो मेरा मंगेतर है। उसके करीब आकर फंसी सी आवाज़ में चीखी। दाऊद ने बड़े तहम्मुल से हाथ में थामा फ़ोन बेड की तरफ उछाला और अपने भारी हाथ से एक थप्पड़ रखकर ज़ूबिया के खूबसूरत नर्म गाल पर जड़ दिया। अगर वो तुम्हारा मंगेतर है तो मैं कौन हूँ? ब्लडी टाइम पास। जवाब में वो अपने सुर्ख होते गाल पर हाथ रखे हवन्नक बनी यकटक दाऊद की वहशत लुटाती नज़रों में देखती रह गई। फिर मरी हुई आवाज़ में बोली, तुम कैसे ये सब मेरे साथ कैसे कर सकते हो? ज़ूबिया की आवाज़ मध्यम और कांपती हुई थी, मगर वो जब बोला तो आवाज़ मजबूत और बुलंद थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने मेरे साथ ड्रामा किया है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को मार दिया। बात करने के साथ साथ वो अपनी शर्ट के बटन खोलता जा रहा था। क्या कर रहे हो दाऊद? प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। यहाँ रहने के लिए तो मैं आया भी नहीं हूँ, मगर जो करने आया हूँ वो कैसे बगैर किए चला जाऊँ? कि क्या मतलब है तुम्हारा? दाऊद के कदम अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो सहम कर दीवार के साथ जा लगी। बटन खोलने के बाद उसने शर्ट को खींचकर ट्राउज़र से बाहर निकाला। पहले होने वाले हमले से ही बेचारी की हवास अभी तक नॉर्मल ना हुए थे कि नई पैदा होने वाली सूरत हाल से बचने के लिए क्या करती। सोच ही मफलूज हो गई। दाऊद ने उसके उड़े रंग वाले चेहरे पर एक हकारत भरी नज़र डाली और झुककर जूतों के तस्मे खोले और बारी बारी दोनों पांव जूतों के बाद जुराबों से भी आज़ाद किए। ज़ूबिया बाकायदा कांप रही थी। दाऊद प्लीज़ वापस चले जाओ प्लीज़। दाऊद ने ज़ूबिया के चेहरे के करीब दोनों तरफ दीवार पर अपना हाथ टिकाकर अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब किया। ज़ूबिया बेगम, एक वो बेवकूफ़ लड़कियां होती हैं जो सारे ख़तरे भुलाकर झूठी मोहब्बत के फ़रेब में जकड़ी जाकर अपना आप लुटा कर आती हैं, और दूसरी तुम्हारी जैसी मक्कार जो एक वक्त में कई को उंगलियों पर नचाती हैं। मगर आज के बाद तुम याद रखोगी कि दाऊद अकराम हर कोई नहीं है। मुझे निगलने के लिए अब तुम्हें एक उम्र चाहिए होगी। तुम्हारे अलावा आज तक मैंने किसी लड़की से ये नहीं बोला कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। दाऊद, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ना तो दूर, पाँव पड़ोगी तब भी माफ़ ना करूँगा। और बेफ़िक्र रहो, मुझे तुम्हारे वजूद से इतनी भी गर्ज नहीं रही कि अपनी नफ़रत का ही निशाना बना सकूँ। झटके से मुड़ा, साइड टेबल पर रखा वो फ़ोन उठाया जो कम अज़ कम दाऊद अकराम के लिए बहुत कीमती था। अपने दोनों जूते हाथ में पकड़े और कमरे के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा। ज़ूबिया को जैसे करंट लगा। यहाँ से किधर जा रहे हो? इधर से जाओ जिधर से आए हो। चोर नहीं हूँ जो चोरों की तरह जाओ। वो चटखनी गिरा चुका था। दाऊद, मेरे भाई घर पे हैं, खुदा के लिए मत करो। अपने भाइयों की शर्म तुम्हें नहीं थी तो मैं क्यों सोचूं? दाऊद, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। देखो मेरी खाला आई हुई है, वो मेरी होने वाली सास भी हैं। ये तो और अच्छी बात है।
वो ज़ुबिया को एक तरफ धकेलता हुआ बाहर निकल गया। उसके बाद जो बंद दरवाज़ा उसके सामने आया वो पूरी कुव्वत से धड़धड़ाता गया। इफ्तारी के बाद सभी लोग मीठी नर्म नींद में थे, मगर इतनी सारी आवाज़ें एक साथ सुनकर सारे हवास बाख्ता से कमरों से बाहर निकलते गए और अपने सामने एक अजनबी को देखकर पहला ख्याल यही आया कि चोर आ गए हैं। ज़ुबिया के 3 भाई, एक भाभी, माँ और उसकी खाला शदीद हैरत और शौक के आलम में उसे देख रहे थे, जिसने उन्हें लाउंज में इकट्ठा किया और फिर खुद सुकून से सोफे पर बैठकर जुराबें और जूते पहनने लगा। उस सारे अमल के दौरान ज़ुबिया अपने कमरे की दहलीज पर गिरी बैठी थी। सबसे पहले नींद शायद बड़े भाई की भागी थी, इसीलिए उन्होंने आगे बढ़कर उसका गिरबान थाम लिया। ओए, कौन हो तुम? और मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? बड़ी जल्दी होश आया, उसने घूरते हुए तंज किया और एक झटका मारकर अपना गिरबान छुड़वाया। मैं तो न जाने कितनी मर्तबा आ और जा चुका हूँ। तुम तो हमेशा की तरह आज भी अपनी बीवी के पहलू में पड़े हुए थे। मैंने ही तुम्हें उठाया है। तुम्हारे घर की दीवारें बड़ी ऊंची है, इसके बावजूद मैं बड़ी आसानी से अंदर आ गया हूँ। जाकर देख लो, सारे दरवाजे इसी तरह बंद हैं और हमेशा की तरह अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। ज़ुबिया के बेहद असरार पर आया हूँ। अब बस जा रहा था, सोचा तुम लोगों से भी मुलाकात हो जाए। वो तेज़ी से लंबे लंबे डग भरता खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। वहाँ मौजूद कोई शख्स उसका रास्ता न रोक पाया। छोटे दोनों भाई थे ही अभी सिर्फ 13 साल के जुड़वा। माँ तो सदमे से सोफे पर ढह गई। खाला ने उसी वक्त अपने घर फ़ोन करके बेटे को बुलाया और कहा कि उन्हें ले जाए। बेटे के आने से पहले ही वो घर से निकलकर बाहर गली में आ गई थी। उनको अपनी बहन से उस वक्त रत्ती भर भी हमदर्दी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि वो पूरी यकीन थी कि माँ ज़रूर बेटी के करतूतों से वाकिफ़ होगी। आखिर किसी के शय पर तो ये सब करती रही है। और मीसनी माँ बेटी चली थी मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने। वो जितना भी गुस्सा करती कम था। छोटे दोनों तो माँ को देखने लगे थे, जो बेजान होती जा रही थी, और भाभी भागती हुई अपने शौहर के पीछे गई थी, जो ज़ुबिया के बालों को अपने दोनों हाथों में जकड़े उसे घसीटते हुए वापस कमरे में ले गए। ज़ुबिया की चीखें बुलंद से बुलंद होती चली गई। जो चीज़ें भी हाथ में आती गई वो उसके साथ बड़ी बेदर्दी से उसे मारता गया। भाई वो झूठ बोल रहा था, मैंने उसे नहीं बुलवाया। मगर उसके सुनने के लिए उनके पास फुर्सत न थी। भाभी अपनी पूरी जान लड़ाकर ज़ुबिया के बाल उसके भाई की मुट्ठी से आज़ाद करवाने की कोशिश में खुद भी 2-4 मुक्के खा गई थी, मगर उसका भाई किसी सूरत में भी उसे आज जिंदा छोड़ने को तैयार न था। जब तक ज़ुबिया की वालदा गिरती पड़ती सीढ़ियाँ चढ़कर उसके कमरे तक पहुंची। ज़ुबिया तशद्दुद के आगे हार गई थी। उसका बेजान होता वजूद लुढ़क गया। वो कारपेट पे औंधी मुँह गिरी थी। चेहरे पर जा बजा नील उभरे थे। होठों के दाएं किनारे से खून निकल रहा था। बाएं आँख के करीब बड़ा सा गोमड़ नजर आ रहा था। उसके नर्म बालों का एक बहुत बड़ा गुच्छा उसके भाई की उंगलियों से टूटकर फर्श पर गिरा था। अम्मी ने उसकी यह हालत देखी तो सारा कुछ भूलकर तड़पती हुई आगे बढ़ी, मगर बेटे ने दरमियान में ही रोक लिया। खबरदार अम्मी, अगर आप इस हराफा के करीब भी आईं, बहन के लिए कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो? इस दफ़ा वो इतनी ऊंची आवाज़ में गरजा कि दरो दीवार लरज उठे। मत कहें इससे मेरी बहन, वरना इसकी लाश को चील कौवों के आगे फेंक दूंगा। साथ ही उसने एक जोरदार पैर ज़ुबिया के पेट पर मारा। मत मारो, उसकी माँ रोती हुई अपना सीना पीटती हुई बैठती चली गई। भाभी ज़बरदस्ती भाई को खींचती हुई बाहर ले जाने की कोशिश में थी, मगर उसका गुस्सा कम होने की तरफ ही नहीं आ रहा था। तुम दोनों बराबर के कसूरवार हो, तुम भी और ये मेरी माँ भी। अब वो भाभी से मुखातिब था। क्या कह रहे हैं आप? होश में आए, मसले ऐसे हल नहीं होते। मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है और तुम चाहती हो मैं होश में आऊँ? मेरा तो जी चाह रहा है इसके साथ साथ मैं तुमको भी मारूं। आखिर कैसे घर पर तुम्हारी मौजूदगी में रहते ये बेगैरत ये सब कर गई? अपने गले की तरफ बढ़ते अपने शौहर के हाथ देखकर भाभी का रंग फक हो गया। कैसी कयामत की घड़ी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। एहतिकाफ के एहतमाम को बनाई गई उन कपड़ों की दीवारों में सबसे पीछे वाला कमरा उन बुजुर्ग का था, जिनके लिए उस वक्त वो चाय का कप ले जा रहा था। उनको उसने पिछले साल भी इसी जगह पर देखा था। आज 27वीं की शब गुजरी थी और अभी लोग सहरी कर रहे थे। वही थोड़ी देर पहले उन्हें खाना देकर आया था और अभी चाय लेकर जा रहा था। ज़ईफ़ुल उमर होने की वजह से वो अपना खाना अपने मखसूस कमरे ही में खाते थे। पर्दे की बाहर रुककर उसने इजाज़त तलब की। बाबा जी, चाय लाया हूँ। आ जाओ भाई, बाहर क्यों रुक कर इतनी दफ़ा पूछते हो? सीधे अंदर आ जाया करो। आपको बुरा न लगे इसलिए पूछ लेता हूँ। अच्छे बच्चे हो, अब बैठ जाओ। चाय पी लूँ तो कप लेकर ही जाना। जी अच्छा। दरवाजे वाले पर्दे के करीब वो इकट्ठा होकर बैठ गया।
بابا جی چائے پینے لگے، ساتھ ساتھ وہ جیسے اس کا جائزہ لے رہے تھے ویسے بھی وہ پہلے دن سے دیکھ رہے تھے کہ سادے سے حلیے میں گھومنے والا جوان بڑی عمر کے بزرگ لوگوں کی خدمت آگے بڑھ بڑھ کر شوق سے کرتا تھا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ اس لڑکے نے چونک کر ان بزرگ کی طرف دیکھا۔ اسے یہاں 1 سال ہو گیا تھا مگر کسی کو اپنا نام نہیں بتایا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ پہلے سوال کا جواب نہ پا کر انہوں نے برا مانے بغیر اگلا سوال کیا۔ 28 سال۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ یہاں لاہور کے؟ نہیں، گوجر والا کا رہنے والا۔ گوجر والا میں کہاں کے رہائشی ہو؟ پرانی پیپل کالونی کا۔ کرتے کیا ہو؟ یہاں ایک ٹھیکیدار کے پاس مزدوری کرتا ہوں۔ اب وہ بزرگ حیران ہوئے تھے۔ پڑھے کتنا ہو؟ FA پاس ہو۔ تو بھائی مزدوری کیوں تم کر رہے ہو؟ FA پاس کو تو گوجر والا میں کوئی مناسب کام مل سکتا ہے، یہاں لاہور ڈیرا ڈالنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس دفعہ پھر اس نے کوئی جواب نہ دیا، نظریں جھکا کر فرش کا ڈیزائن دیکھتا گیا۔ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ اس سوال پر اس کے چہرے کے تاثرات میں واضح تبدیلی آئی تھی، بے چینی اور اذیت۔ جب وہ بولا تو آواز کانپتی ہوئی سی تھی۔ پہلے کوئی ہوتا تھا جی، اب کوئی نہیں ہے۔ شادی شدہ ہو؟ نہیں، نفی میں سر ہلایا۔ ماں باپ؟ اب کی بار زبان خاموش رہی، آنکھوں سے بے اختیار ہو کر پانی بوندوں کی صورت ٹپکنے لگا۔ بہن بھائی؟ وہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ ایک بہن ہے۔ شادی شدہ؟ اس سوال پر بھی اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو وہ کس کے پاس رہتی ہے؟ ابو کے ساتھ۔ تم ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ یہاں لاہور میں کیوں رہتے ہو؟ وہ آج جیسے اس بھیگی آنکھوں والے کے روگ کی تشخیص کرنے نکلے تھے۔ کیونکہ ان کا گناہ گار ہوں۔ بابا جی نے خالی چائے کی پیالی سائڈ پر رکھی اور ٹیشو کے ڈبے میں سے 2-3 ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھائے، جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ اس دفعہ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا تھا، پر وہ خود ہی کسی نامعلوم طاقت کے تحت بولتا چلا گیا۔ جب دل کا سارا درد اگل چکا تو خاموش ہو گیا۔ بابا جی اس دوران اسے بہت غور سے دیکھتے اور سنتے رہے تھے۔ کیا اسی لیے عمر رسیدہ لوگوں کی خدمت کرتے ہو؟ ہاں جی، جب تک وہ تھیں مجھے ان کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، اب جب نہیں ہے تو ہر چہرے میں ان کو ڈھونڈتا ہوں مگر وہ نظر نہیں آتی، اور میری سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میری وجہ سے ہاری ہے۔ چلو، جانے والی تو چلی گئی، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں کیوں گنوا رہے ہو؟ ان کا سامنا کرنے کی میرے میں ہمت نہیں ہے۔ تو ہمت پیدا کرو نا، وہ کوئی غیر تھوڑی ہیں۔ تمہارا باپ اور تمہاری بہن سب سے زیادہ تمہارے حقدار ہیں۔ یہاں جو اتنے لوگوں کا خیال کرتے ہو قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اصل حقداروں کا حق نہ دیا جائے۔ ابھی تو تمہارے پاس وقت ہے، تمہارا باپ زندہ ہے، جاؤ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کر اسے منا لو۔ اگر خدا نخواستہ وہ بھی نہ رہا تو کیا کرو گے؟ زبان سے کچھ بولے بغیر وہ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتا گیا۔ تمہاری نماز کے بعد دعائیں دن بدن کچھ زیادہ لمبی نہیں ہوتی جا رہی؟ مائرہ جو جائے نماز طے کر رہی تھی چونک کر سوال کرنے والے کو دیکھا۔ سب علم ہونے کے باوجود مجھ سے یہ سوال کر کے زخموں پر نمک مت چھڑکے۔ کھانا کھا لیا؟ ہاں میں نے تو کھا لیا، تم بھی کھا لو، تب تک میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے مائرہ کے ہاتھ سے جائے نماز لے کر بچھائی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ مائرہ نے ایک نرم مہربان سی نظر اس پر ڈالی اور باہر آ گئی۔ کھانا کھا کر اپنے برتن سمیٹ رہی تھی جب ابا باورچی خانے کے دروازے پر آ کر رکے۔ مالی، اس دفعہ 2 مہینے گزر گئے ہیں، تمہارے بھائی کے خط کا انتظار بڑی بے چینی سے کیا جا رہا ہے۔ مائرہ کے ہاتھوں سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ آخر ابا نے ایسے کیوں کہا؟ ڈرتے ڈرتے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں نمی لیے دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں حقیقت سے نا واقف ہوں؟ وہ دبئی وغیرہ کہیں نہیں گیا ہوا اور اس کا تمہارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ تمہاری اماں کی الماری میں سے خاکی لفافے ملے تھے۔ مائرہ کی آنکھوں سے بے اختیار پانی بہہ نکلا۔ معاف کر دیں ابا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مگر میں کیا کرتی، امی کی حالت نے میری ہمت توڑ دی تھی۔ مگر یقین مانے میں نے ایسا نہیں چاہا تھا کہ وہ یوں غائب ہو جائے۔ ابا اندر بڑھ آئے اور اس کا سر تھپک کر اپنے ساتھ لگایا۔ میں جانتا ہوں بیٹی، میں تمہیں الزام تو نہیں دے رہا ہوں۔ اس طرف آتی جوتوں کی مخصوص چاپ سن کر وہ جلدی سے سنبھلے۔ چلو جلدی سے آنکھیں صاف کر لو، وہ نماز پڑھ کر آ رہی ہے۔ مائرہ نے میکانکی انداز میں آنکھیں اور چہرہ صاف کیا۔ چلو آؤ ٹی وی آن کر کے دیکھیں، مفتی منیب الرحمان صاحب عید کے بارے میں کیا اعلان کرتے ہیں، پھر چائے بنانا۔ جی اچھا، چلیں۔ ابا کے ساتھ ہی کچن سے نکل کر بڑے کمرے میں آئی، ٹی وی آن کر کے نیوز چینل پر لگایا اور خود ایک دفعہ پھر کچن میں آ گئی جہاں پہلے سے ہی چولہے پر چائے رکھی جا چکی تھی۔ مائرہ دیکھ کر ایک دفعہ پھر شرمندہ ہوئی۔ رہنے دیتی نا، میں خود بنا لیتی، ہر کام فٹافٹ سے کر دیتی ہیں۔
مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں تم پر کوئی احسان نہیں کرتی ہوں، بس جب فارغ بیٹھی ہوتی ہوں نا تو دماغ گھومنے لگتا ہے، بس اسی سے بچنے کے لیے خود کو مصروف رکھتی ہوں۔ تم برا نہ منایا کرو۔ چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے مائرہ کی طرف بڑھائی۔ مائرہ نے ایک کپ ابا کو دیا اور دوسرا اعتکاف والے پردے کی دوسری طرف بڑھا دیا۔ خود آ کر بڑے کمرے میں بیٹھے دو نفوس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب سبھی لوگ بس مفتی صاحب کے منتظر تھے۔ انتظار آخر کار ختم ہوا۔ عید کا اعلان اور باہر دروازے پر گھنٹی ایک ساتھ بجے تھے۔ لگتا ہے ماموں لوگ آ گئے۔ جاؤ تم دروازہ کھولو، میں دوسرے انتظام دیکھتی ہوں۔ اعتکاف سے اٹھنے والوں کے لیے پھولوں کے ہار اور نئے کپڑے پہلے سے تیار تھے۔ مائرہ اس بات میں سر ہلاتی باہر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پوچھے بغیر دروازہ کھولا مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ بھائی تم! دوسرے لمحے وہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ تم نے ہمیشہ میرے ساتھ برا کیا ہے، جانتے ہو اس عرصے میں تمہاری وجہ سے مجھے کیا کیا جھوٹ بولنے پڑے ہیں۔ ابو جی جلدی آئیں، بھائی آ گیا ہے۔ اکرام صاحب کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ کانپتی ہوئی ٹانگوں سے وہ کمرے سے باہر آئے تھے، جبکہ ایک سن ہوتا وجود وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ جیسا بھی تھا، نالائق یا نکما، پر آتے جاتے رستوں میں دوسرے یا تیسرے دن گھر آ کر اپنی صورت تو دکھا جاتا تھا نا، مگر پچھلے 1 سال سے تو وہ اس کی صورت دیکھنے کو بھی ترس گئے تھے۔ کمرے سے باہر تو آ گئے مگر آگے بڑھ کر اسے گلے لگانے سے جھجک گئے۔ داؤد اکرام کی شخصیت ہی ایسی رہی تھی، مگر یہ کیا، اپنے سامنے وہ کسے دیکھ رہے تھے؟ نہ خوشبوئیں لٹاتا نیا لباس، نہ چمچماتے جوتے، نہ سلیقے سے بنے بال، نہ فخر سے اٹھی ناک، نہ آنکھوں میں بیگانگی، کچھ بھی تو نہ تھا۔ خاکی رنگ کا گھسا ہوا ٹراؤزر، پرانی سی نیلی شرٹ جس کے کف فولڈ کیے ہوئے تھے، پیروں میں جاگرز، کندھے پر بیگ، آنکھوں میں شرمندگی، چہرے پر حد سے زیادہ نرمی، چھوٹے چھوٹے بال فوجی کٹ سٹائل میں لیے ہوئے تھے۔ یہ اکلوتا اہتمام اس نے گھر آنے کے لیے کیا تھا۔ شیو کروا کر بال کٹوائے تھے اور جس دل اور ہمت سے کام لے کر اس نے دروازے کی گھنٹی بجائی تھی وہ وہی جانتا ہے۔ ابا نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ آگے بڑھاؤ یار، کیا وہیں دروازے میں رکے رہو گے؟ کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا مت، فقط دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر نہ ہوئی کہ راستہ کوئی اور ہے۔ ابا نے بھی کچھ نہ کہا، کچھ نہ پوچھا، بس آگے بڑھ کر اسے تھام لیا، کیونکہ اس کے غیر حاضری اور اس کے بعد اب سامنے نظر آنے والے حالات صاف بتا رہے تھے کہ یہ وہ والا داؤد اکرام نہیں جسے وہ جانتے تھے۔ پھر کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہی کہاں بچتی تھی۔ وہ باپ کی باہوں میں بالکل بچہ بن کر بکھرا تھا اور انہوں نے بھرپور شفقت سے اسے سمیٹ لیا تھا۔ معافی تلافی تک بات جانے ہی نہ دی، بڑے سلیقے سے سب گول کرتے ہوئے مائرہ سے بولے، مائرہ جاؤ، جلدی سے بھائی کو کپڑے نکال کر دو، جاؤ تم بھی نہا لو۔ تمہاری ماں تو بیٹے کو پاکستان میں رہنے کے دوران اتنے شان سے پہنے اوڑھے دیکھتی تھی، اب تو اس کا بیٹا دبئی سے آیا ہے، 100 سوال کرے گی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا امی زندہ ہے؟ لو بھلا اسے کیا ہونا ہے، اچھی بھلی ہے، اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، تمہارے ماموں وغیرہ بھی آتے ہوں گے۔ صبح عید ہے، تم جلدی سے کپڑے بدل لو، پھر تمہاری ماں کو اعتکاف سے اٹھاتے ہیں۔ داؤد جو محسوس کر رہا تھا لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر تھا، مگر اتنا جانتا تھا کہ وہ اپنے رب کا بہت شکر گزار ہے، یہ احسان کبھی زندگی بھر نہیں چکا سکتا تھا۔ اس کی ماں مل گئی تھی جس کو کھونے کا سوچ کر وہ بہت رویا تھا اور بہت تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگی تھی۔ مائرہ نے دل میں سوچا، آج تو حقیقی والی عید ہو گئی۔ خوشی اور جوش سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ جا کر اس نے داؤد کے لیے سفید قلب شدہ شلوار سوٹ نکال دیا۔ جب تک وہ کپڑے بدل کر نکلا ماموں وغیرہ سبھی آ گئے تھے۔ داؤد کی موجودگی سبھی کے لیے بڑا سرپرائز ثابت ہوئی تھی۔ یوں ہی مبارکبادیوں، کہکہوں اور مٹھائی کھاتے کھاتے اماں بھی اعتکاف سے اٹھ گئی۔ آج اس چار دیواری میں حقیقی خوشیاں آئی تھیں۔ داؤد بار بار اماں کا چہرہ چوم رہا تھا، کتنی دیر انہیں باہوں میں بھر کر خود کو ان کی موجودگی کا یقین دلواتا رہا۔ حلیمہ، دبئی جا کر تو داؤد بالکل ہی بدل گیا ہے، ممانی نے کہا تو داؤد کو اپنے جذباتی پن کا سب کے سامنے اظہار کا احساس ہوا تو مسکراتا ہوا ایک طرف ہو گیا تاکہ اماں باقی سب سے مل لیں۔ سب سے ملتے ہوئے وہ متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھتی رہی تھی اور آخر پوچھ لیا، مائرہ بھائی میری بیٹی کدھر ہے؟ آپ کی بیٹی صاحبہ اندر اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھی ہیں، 1000 دفعہ کہا ہے کہ باہر آئیں مگر سن ہی نہیں رہی۔ ارے داؤد بھائی کو دیکھ کر تو ہم اپنی بھابھی کو تو بھول ہی گئے۔ سو سوری بھابھی، ماموں کی بیٹی ملائکہ خود کو ملامت کرتی اندر کی طرف گئی۔ اب اندر چھپ کر بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ کے میاں صاحب آ گئے ہیں، زبردستی ٹریٹ بنتی ہے آپ کی طرف سے۔ مائرہ نے سب کے مسکراتے چہروں کی طرف دیکھا
اور پھر داؤد کو، جس کے چہرے پر واضح الجھن رقم تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے کبھی ماہرہ اور امی ابا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، مگر اصل شوق ملائکہ کے ساتھ بڑے کمرے میں قدم رکھتی لڑکی کو دیکھ کر لگا تھا۔ اس کے سر پر چھت گرتی تو تب بھی وہ اتنا بے یقین نہ ہوتا جتنا بے یقین اپنے سامنے زوبیہ کو دیکھ کر ہوا تھا۔ اماں واری صدقے جانے والے انداز میں اس لڑکی کا منہ سر چوم رہی تھی، اور داؤد اکرام کا دل کسی گہری کھائی میں گرتا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن تھوڑی دیر پہلے ملائکہ کے بولے گئے الفاظ کو دہرانے سے انکاری ہو رہا تھا۔ اماں کے پاس صوفے پر ایک طرف وہ بیٹھا ہوا تھا اور دوسری طرف جگہ بنا کر اماں نے زوبیہ کو بٹھایا تھا، جس کا رنگ فک ہوتا جا رہا تھا۔ پھر مہمانوں کی موجودگی کا خیال کر کے وہ مائرہ کے ساتھ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ عید ہو جانے کے امکان کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں نے پہلے ہی رس ملائی اور دہی بھلے بنا کر فریج میں رکھ دیے تھے، ابھی وہی نکال کر سب کو دیے، ساتھ میں کولڈ ڈرنکس۔ اس سارے وقت میں زوبیہ نے ملائکہ وغیرہ کو کچھ محسوس ہونے نہیں دیا۔ ان کے مذاق اور چھیڑ چھاڑ کو مسکرا کر اگنور کرتی گئی اور خود کو باورچی خانے میں بلا وجہ مصروف شو کیا۔ دودھ پہلے سے ابالا ہوا تھا، اس نے دوبارہ ابال دیا۔ وہ لب بھینچے سنجیدگی سے ماں کے برابر بیٹھا رہا۔ اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں لی، ماموں کے سوالوں کے جواب میں بس ہوں ہاں کرتا رہا۔ جو ہی مہمان گئے، اس نے سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا۔ اس وقت ابا اور مائرہ بھی ادھر ہی موجود تھے، اور جس کے متعلق وہ جاننا چاہتا تھا وہ اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالتی دبے پاؤں چھت پر چلی گئی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسا کہ ہم اپنی حدود بھول جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے اصول و قانون بنا کر جینا چاہتے ہیں، اور پھر ٹھوکر لگتی ہے تو دوبارہ کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ پہلے ہی مرحلے پر ایسی چوٹ کھائی تھی کہ اب زندگی سے ہی ڈرنے لگی تھی۔ پلیز امی، آپ مجھے بتائیں گی یہ لڑکی میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اور وہ ملائکہ اور اس کے بہن بھائی اسے بھابھی کس حوالے سے بول رہے تھے؟ میری جان، جب تمہارے گھر میں ہے تو تمہارے حوالے سے ہی بھابھی بولتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں پاگل ہو جاؤں آپ مجھے بتا دیں کہ یہاں کیسے آئی۔ بکواس کی ہے اس نے آپ لوگوں سے۔ وہ بیچاری کیا کہہ سکتی تھی؟ داؤد، تمہارے پاس غصہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جو تم نے اس کے ساتھ کیا وہ ظلم تھا، تمہیں ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عجیب باتیں کر رہی ہیں آپ امی، اپنی عزت مانتا تھا میں اسے، اور اس نے میری غیرت کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ مجھے اگر علم بھی ہوتا کہ اس کا بھائی اسے زندہ چھوڑ دے گا تو اس رات اس کو اپنے ہاتھوں سے مار کر وہاں سے نکلتا۔ تمہاری غیرت پر تمانچہ تو تب لگتا اگر وہ تمہاری نکاح میں ہوتے، کسی اور لڑکی کی منگیتر بنتی۔ اماں آپ اس کی صفائیاں دینا بند کریں۔ وہ جھوٹی تھی، 2 لوگوں کو ایک وقت میں بیوقوف بنا رہی تھی، اور ایسی لڑکیوں کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ آپ اس کو کہہ دیں یہاں سے فوراً چلی جائے۔ ایسا تو کبھی مر کر بھی نہیں ہو سکتا داؤد۔ اس وقت سے خاموش بیٹھے ابا ایک دم بولے، آج سے پہلے انہوں نے اس کڑک کے ساتھ داؤد سے بات نہیں کی تھی۔ میں زوبیہ کو اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ اس چھت تلے لایا تھا جب وہ بے گھر اور بے آسرا کھڑی تھی، اور وہ بھی صرف میرے بیٹے کی وجہ سے۔ اس رات اگر اس کے بھائی نے اسے مارا نہیں تھا تو جینے کا حق بھی چھین لیا تھا۔ میرے اللہ کا حکم ہے کہ اگر کسی کے عیب کو دیکھو تو اسے اچھالنے کی بجائے اس پر پردہ ڈالو، تاکہ اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ اگر زوبیہ کی بھابھی اپنے باپ کو ادھر بلا کر زوبیہ کو اس وقت نہ بھیج دیتی تو زوبیہ مر ہی چکی تھی۔ بر وقت ملنے والی میڈیکل امداد نے اس کی تکلیف میں کمی کی۔ 2 ہفتے اسپتال میں رہی، مگر اس کے گھر سے کوئی دیکھنے نہیں آیا، کیونکہ بھائی نے ماں کو دھمکی دی تھی اگر وہ زوبیہ کو دیکھنے گئی تو ماں اور ان دونوں چھوٹے بھائیوں کو بھی گھر سے نکال دے گا، اور زوبیہ بھی اگر بچ گئی تو اس دفعہ مار کر ہی دم لے گا۔ ماں بیچاری سارے صدمے برداشت نہیں کر پائی، پہلے بیٹی پر اتنی بڑی تہمت لگنا، پھر اسے نیم مردہ حالت میں دیکھنا، سارے خاندان کا تھو تھو کرنا، اور آخر میں بیٹے کا یوں فرعون بننا۔ بیچاری کو ہارٹ اٹیک ہوا اور زندگی ہار گئی۔ بھائی نے زوبیہ کو آخری دفعہ منہ دیکھنے بھی نہیں دیا۔ وہ تو ہمیں فون آیا تھا تمہارے دوست کے نمبر پر، کوئی صاحب تھے جو مجھ سے اور تمہاری ماں سے بات کرنا چاہتے تھے۔ ہم دونوں گئے۔ فون سنتے ہی انہوں نے اسپتال کا پتہ بتا کر وہاں بلایا اور ہمیں ساری بات بتائی۔ فون کرنے والا زوبیہ کی بھابھی کا والد تھا۔ اس بچی کی جو حالت میں نے دیکھی تھی، میں نے اسی وقت اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مرتے دم تک اس بچی کی کفالت کروں گا۔ تمہاری ماں نے جذبات میں آ کر ساری برادری رشتہ داروں میں زوبیہ کو تمہاری بیوی کی حیثیت سے متعارف کروایا۔ میں نے اسے سمجھایا بھی تھا، مگر خیر، اب یا تو تم تھوڑا ضرف دکھاؤ، اپنی غلطی مانو اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے منہ سے نکلنے والی بات کی عزت دیکھ لو، نہیں تو میں تم پر تو اس گھر کے دروازے بند کر سکتا ہوں، زوبیہ پر نہیں۔ یہ اس کا گھر ہے اور یہاں وہ پوری عزت کے ساتھ رہے گی۔ تم جہاں جی چاہے جا سکتے ہو۔
अब्बा ने दाऊद अकरम के गुब्बारे की सारी हवा एक झटके से ही निकाली और सुकून से हाथ झाड़ते हुए वहाँ से चल गए। मायरा को ये सब देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। अब्बा बोल रहे थे और ज़िंदगी में पहली मर्तबा वो सुन रहा था। दाऊद ने सर उठाकर मायरा की तरफ देखा जो खिलखिलाकर हंसती चली गई। दाऊद ने कुशन उठाकर उसका निशाना लिया। बंद करो अपने दांत, ये तो अब कभी बंद नहीं होंगे जनाब। और आप भी जल्दी से उठें, मुझे और भाभी को चूड़ियाँ दिलवाएं। कभी नहीं लेकर जाऊंगा, बड़ी आई भाभी वाली, मायरा के बुलंद होते कह कहो और अम्मा की धीमी मायनी खेज मुस्कुराहट ने दाऊद को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वो है कहाँ? उसने कान खुजाते हुए लापरवाह अंदाज में पूछा। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे? मैं बता सकती हूँ कि इस वक्त वो कहाँ बैठकर आंसू बहा रही होगी। अगर आप वादा करते हैं चूड़ियाँ दिलवाने का तो तुम्हें तो हरगिज़ नहीं मिलेंगी चूड़ियाँ शूड़ियाँ। इस सारे फसाद की जड़ ही तुम हो। तुम ना बताओ, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। पहले अब्बा के कहने पर उनके साथ जाकर इशा की नमाज पढ़कर आया। पहली जमात निकल गई थी। वापसी पर उसने खामोशी से सारे घर में ढूंढा मगर वो कहीं नजर न आई। मायरा कपड़े इस्त्री करते हुए मुसलसल उसे छेड़ रही थी। बगैर मदद के नहीं ढूंढ पाएंगे, उनके ठिकाने को सिर्फ मैं ही जानती हूँ, मान ले हार। वो आखिर में छत पर आया। सारी छत देख ली मगर बेकार। वही रेलिंग पर झुककर शहर में देखता रहा। फिर लकड़ी की सीढ़ी नजर आई। दीवार के साथ टेक लगाकर दोनों बाजू टांगों के गिर्द लपेटे उन पर सर झुकाए गठरी बनी बैठी थी। देखो, अम्मा कहती हैं कि रात के वक्त इस तरह दीवार के साथ चिमट कर नहीं बैठते। जानवर होते हैं, छिपकलियाँ वगैरह। वजूद में हल्की सी जुम्बिश हुई थी मगर सर नहीं उठाया। तुम्हें किसने कहा कि ऊंचाई पर अल्लाह करीब होता है? अब वो उसके बिल्कुल बराबर बैठ गया था। थोड़ी देर यूं ही खामोशी छाई रही। अगर तुम मुझसे झूठ बोले बगैर किनारा कश हो जाती तो मुझे बिल्कुल बुरा न लगता, मगर जो रवैया तुमने रखा हुआ था वो मेरी तौहीन थी और मुझे यह ख़्याल ही पागल कर देने के लिए काफ़ी था कि मैं एक लड़की के हाथों बेवकूफ़ बना हूँ। इसके बावजूद भी इंतहाई शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारी ये सारी तकलीफ़ उठानी पड़ी। ख़ास तौर पर तुम्हारी वालदा की वफ़ात का सुनकर मुझे अफसोस हुआ है और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं किसी भी सूरत में उस नुकसान की तलाफ़ी नहीं कर सकता। फिर भी यही कहूँगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा तो नहीं करता मगर अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे भाई को तुमसे मिलवा दूँ। उसने धीरे से ज़ुबिया का लरसता हुआ हाथ अपने मजबूत हाथ से थाम लिया। वो यकीनन अभी भी रो रही थी। बोलो, मुझे माफ़ कर सकती हो? काफ़ी देर बाद ज़ुबिया ने सर उठाया था। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मैं गलती पर थी। मैंने कभी उन चीज़ों को संजीदगी से सोचा नहीं था और हकीकत यह है कि मैंने सोचा था कि दाऊद खूबसूरत है, दोस्ती उसी से रखनी है, मगर मेरी खाला का बेटा तुम्हारे मुकाबले में माली तौर पर बहुत मजबूत था, इसलिए शादी उससे करना चाहती थी। मगर मैं मानती हूँ दाऊद में गलत थी। तुम मुझे माफ़ कर दो। उसने दाऊद के आगे हाथ जोड़ दिए। तुम्हारे माँ बाप ने मुझे उस वक्त सहारा दिया है जब मेरे अपने मुझे छोड़कर हकारत से मुंह मोड़ कर चले गए थे। दाऊद, मैंने अल्लाह से बहुत माफ़ी मांगी है। तुम्हारे अब्बा कहते हैं जब कोई इंसान शर्मिंदा होकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह से माफ़ कर देते हैं। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? सारी हकीकत जानने के बाद दाऊद को हकीकत कबूल करनी थी क्योंकि ये उसके माँ बाप की ख्वाहिश थी और ये लड़की जैसी भी थी अब बदल गई थी और घर से बेघर भी उसी की वजह से हुई थी। इसलिए दाऊद ने नरमी से उसके आंसू साफ कर दिए और माफ़ी के लिए बंधे हाथ खोल दिए। चलो इकट्ठे कदम उठाते हैं नई मंजिल की तरफ, नेक नियति के साथ और ईमानदारी के साथ। मायरा ने आकर शोर मचाया। 12:30 हो गए हैं और अगर मार्केट बंद हो गई ना तो आपकी खैर नहीं। सुबह ईद वाले दिन मेरे भाभी के हाथ में चूड़ियाँ ज़रूर होनी चाहिए। ये अम्मा के बाद मेरा भी हुक्म है। और अम्मा कह रही हैं सुबह मस्जिद में आप दोनों का निकाह होना है क्योंकि सब लोग यही समझते हैं कि निकाह हो चुका है, तो अब असल में होगा। माहिरा बोलती जा रही थी और खुशियाँ दिलों पर दस्तक दे रही थी। और कौन बेवकूफ़ होगा जो आगे बढ़कर दिल के दरवाजे ना खोले। हमारा ये नावल होता है यहाँ एंड। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको नावल कैसा लगा। वैसे दाऊद का कैरेक्टर कोई इतना अलग कैरेक्टर नहीं है, मतलब बिल्कुल रियलिटी बेस्ड कैरेक्टर है। ऐसे लड़कों की भरमार है जिनको अपनी ख्वाहिशों के आगे कुछ और समझ नहीं आता है ना। मतलब कोई फ़िक्र नहीं है, किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है, सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। माँ बाप का कोई ख्याल नहीं है, करियर का कोई फोकस नहीं है। तो ऐसे लड़के मुझे लगता है कि काफ़ी सारे हैं। और लेकिन 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 दाऊद को एंड में रियलाइज़ हो जाता है वक्त रहते कि वो गलत था, सही राह क्या है, और उसने अपने अंदर सुधार कर लिया, विच इज़ वेरी गुड। और नावल के एंड में सब कुछ अच्छा अच्छा हो ही जाता है।
تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے داؤد کو صحیح راستہ دکھائے، انہیں ہدایت دے صحیح راہ پر چلنے کی، اور ساری لڑکیوں کو بھی، ساری زوبیا کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے صحیح راہ پر چلنے کی۔ اور آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ ہم ملیں گے اگلے ناول کے ساتھ۔ اور ایک بہت ہی ضروری بات، ہماری پیاری رائٹر نور العین مصطفیٰ، جن کا ناول فنائے ہجر میں نے اپنے چینل پر پڑھا ہے، جو کہ بہت زبردست ہے، جس کی بہت ساری لوگوں نے تعریف کی ہے، بہت ہی اچھا ناول ہے۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو جا کر سنیں۔ انہوں نے مجھے اجازت دی ہے اپنا ایک اور ناول پڑھنے کی، جس کا نام ہے ہادہ، اور وہ بھی بہت ہی امیزنگ ناول ہے۔ تو اب ہم ملیں گے ناول ہادہ کے ساتھ۔ ہماری ملاقات ہوگی اس ناول میں۔ جانے سے پہلے سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور بس اپنا خیال رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔